नंबर वन ये बात तो साबित हो गई थी कि औरत मार्च के ऊपर ऐसी कोई लैंग्वेज नहीं यूज कर रहे थे जो कि हमारी सेंसिबिलिटीज को फेंड करते हैं। अच्छा, अब खलीलुर रहमान कमर साहब की बात हो रही है, उन्होंने मेरा जिस्मी मर्जी को बहुत ज्यादा माइंड किया। मैं इधर ब्रीफली बताना चाहता हूँ, ये मैं बैठा हूँ, ये जो कुर्सी है ना, ये बता रही है ये इनर लिमिट्स हैं, ये आउटर लिमिट्स हैं। मैं नहीं चाहूंगा कि जो आई एम सॉरी बट मैं नहीं चाहूंगा जो मेरे साथ बैठे हैं वो इस स्पेस में आए, because this is where my bodily, my physical integrity starts from. And आप outwardly क्या होते हो, आपका जिस्म ही होते हो, वो ही हो आप। तो हमारे मुआशरे में क्या होता है कि जी खातून की शादी होगी, अच्छा जी बच्चा का पैदा करोगे, बहुत देर हो गई है, बच्चा क्यों नहीं पैदा कर रहे। आई थिंक कि चाइल्ड बर्थ को लेबर कहा जाता है फॉर अ रीजन। लेबर का एक और मीनिंग भी होता है ना, मजदूरी। We call it labor for a reason. It's not like a cakewalk. तो जो प्रेशर्स एक खातून को फेस करने को मिलते हैं, जो फोर्स्ड मैरिजेस होती हैं, उसकी कंसेंट के बगैर होती हैं, जो चाइल्ड मैरिजेस होती हैं, अभी तो शर्मिला फारूकी साहिबा भी थी कॉल के ऊपर, तो उन्होंने बड़ा कैंपेन किया है कि हमारी जो इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस है पाकिस्तान की, वो 18 की एज रिक्वायर करती हैं मैरिजेस की, सो दैट जो बच्चियां हैं और बच्चे भी हैं, उनके मेंटल डेवलपमेंट वो उस तरह की फॉर्म हो चुकी हो कि ये नहीं कि आज शादी तो कल तलाक हो गई है। लेकिन मुनीब ये सेम बात मुफ्ती साहब ने भी की है कि मतलब इस्लाम ने बता दिया कि फेमिनिज्म क्या है, जब उस दायरे से बाहर आया जाता है तो ऑफेंड होता है। मेरे ख्याल से उस दायरे से बाहर आया जाता है कि मैं सड़कों के ऊपर हमारी खवातीन सेफली अच्छा, मैं ये पूछना चाहूंगी आपसे कि जिस तरह उन्होंने डेफिनेशन दी है फेमिनिज्म की, उन्होंने बताया बड़े प्यारे तरीके से कि ये डोमेन है फेमिनिज्म की अंडर द लाइट ऑफ इस्लाम। डू यू एग्री विद द फैक्ट? देखिए, मैं ये बात कर रहा हूँ कि गैर मजहबी हरकत वो है जिधर आपने गालियां बनाई नहीं है माँ के बारे में और बहनों के बारे में, वो दायरे से बाहर जा रहे हैं, जिधर खवातीन को सेफ नहीं फील होता। और नहीं होता, आपसे बेहतर कौन जानेगा कि सड़कों पे अगर निकलें, वुड यू फील सेफ? एंड आई ऑलरेडी नो द आंसर, यू नो द आंसर। वो लोग दायरे से बाहर जा रहे हैं जब डोमेस्टिक वायलेंस होती है, आप अपनी बीवी को क्रूअली ट्रीट कर रहे हो, क्रूअल ट्रीटमेंट के ऊपर सख्त मनाही है, वो है दायरे से बाहर जाना। जब आप गैरत के नाम पर अपनी बहन या बेटी का कत्ल कर देते हो, या क्योंकि रोटी गर्म नहीं सही तरह से बनाई, या मेरी बेटी ने शादी के ऊपर डांस कर लिया तो वो वीडियो सामने आ गई, तो हल क्या ढूंढा बाप ने उस बेटी का कत्ल कर दिया, पिछले साल ही खबर आई थी, तब आप दायरे से बाहर जाते हो। तो जब आपको आईना दिखाया जा रहा होता है कि ये बन गया हमारा मुआशरा, तो आप दो चीजें कर सकते हो, या तो उस आईने को गुस्से में आकर तोड़ दो कि हमने नहीं देखना, या फिर दूसरी चीज कि फिर खुद को बदलो ताकि वो जो अक्स आपको नजर आ रहा है वो भी बदल जाए। ठीक है, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? मेरा जिस मेरी मर्जी पे भाई ने बात की, मैं इस पे बात करना चाहूँगा। देखिए, आप कोई भी चीज़ दुनिया की जो पैदा होती है, क्रिएट होती है, उसकी इन्वेंशन होती है, उसके साथ उसके बनाने वालों की तरफ से कोई गाइडलाइन मिलती है कि इसको आपने ऐसे यूज़ करना है। इंसान जो है, इसकी क्रिएशन अल्लाह ताला की तरफ से है। अल्लाह ताला ने इसको कैसे इंसान ने अपने जिस्म को इस्तेमाल करना है उसके लिए हमें गाइडलाइन दी है, कुरान की सूरत में, हदीस की सूरत में, तालीमात इस्लामिया की सूरत में। हम अपनी बॉडी को, अपना जिस्म अपनी मर्जी उस लिमिट में रह के कर सकते हैं जो कुरान की, हदीस की, इस्लाम की तालीमात हमारे पास हैं कि हम अपने जिस्म को किस हद तक यूज़ कर सकते हैं। मैं अपनी बॉडी का कोई पार्ट सेल नहीं कर सकता, शरन जायज़ ही नहीं है मेरे लिए। मैं ब्लड अपना सेल नहीं कर सकता, क्यों? मैं इसका मालिक नहीं हूँ, अल्लाह ताला मालिक है। हाँ, मैं डोनेट कर सकता हूँ, ये हमारे लिए इख्तियार है कि हम राह खुदा किसी को ज़रूरतमंद को दे सकते हैं, ब्लड दे सकते हैं, ये ऑर्गन दे सकते हैं। मीनिंग बता दें, ठीक है? मुसलमान तो वो है जो अल्लाह ताला की हर बात पे तस्लीम में खम करे, अल्लाह ताला की हर बात को मान ले, तस्लीम कर ले। आपने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, आप इस्लाम में आगे, तो आपने इस्लाम जो है वो पार्ट टाइम दीन नहीं है। आपको बर्थ टू डेथ इस्लाम आपको जिंदगी जीने का तरीका सलीका सिखाता है। तो आपका जिस्म अपनी मर्जी आप नहीं कर सकते एक हद से बढ़ के। मैं फिर बहुत उस लिमिट में ही मेरा जीना मेरा मरना, लेकिन मेरा जिस्म अल्लाह ताला की, ये जो मेरे साथ बैठे हुए हैं इनका तो कोई हक नहीं है ना मेरे जिस्म पे। तो जब खवातीन या अब तो बच्चों को भी ये बात पता होनी चाहिए, क्योंकि बच्चों के साथ हरासमेंट के बहुत केसेस आ रहे हैं और मुझे बहुत डर लग रहा है। मेरा कोई बच्चा हो, मैं तो बहुत डरूं उसके लिए। मैं बच्चे को पहले बताऊं इनअप्रोप्रिएट टच क्या होता है, यार ये चीज रिपोर्ट करने वाली है। सो मैं ये नहीं चाहूंगा कि मेरे साथ जो लोग बैठे हुए हैं वो मेरे डोमेन के अंदर आए, वहां तक जहां तक सेहत मुझे इजाजत देती है। अच्छा मुनीब, I was just thinking on these वहां तक मैं ही बताऊंगा कि you know back off these are the outer limits. I just add on to it, this
is not a right that is only limited to the female persons. It is a common right of everybody. It is a right of privacy. Nobody can breach your privacy, and nobody can, go and exceed beyond a certain limits. And that is not, where you come up ke ji ye iska hai aur iska nahi hai. I think this is the right common to everybody. اور کسی شخص کو کوئی ایسا رائٹ نہیں ہے کہ کسی دوسرے کی پرائیویسی بریچ کرے. When we were talking about, male to female, I think I was thinking about male to male and female to female as well at the same time. Exactly. And it applies, this rationale, applies to everybody. Once again, I was, coming back and I was trying to, just seek anyone's enlightenment. کہ کون سا ایسا رائٹ ہے جو کہ لکھا نہیں ہوا فیمیل کا. مطلب give me one right. میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان میں ہر قسم کا لا سٹرکچر ہے. ہاں, ہر قسم کا لا سٹرکچر ہے, ہر قسم کے رائٹس ہے. پلیز لیٹس ٹاک اباؤٹ more towards the side of the implementation, more towards the side of the awareness. ابھی ہم نے بہت سی ڈسکشن کی and we kept coming back on one point over and over again which was very important کہ آپ کسی بھی خاتون کو نکاح نامہ پڑھائیں. I would go further into it. آپ اس کو پڑھائیں نا بھائی, آپ اس کو, اور میں یہ at the same time I was thinking کہ بھائی کیوں پڑھانا بھی کیوں ہے. آپ کی there are millions of hundreds of millions of users of internet now. Hold on, نہیں, انٹرنیٹ کے یوزرز ہیں, انٹرنیٹ یوزرز ہیں. اگر میں ابھی ایک منٹ میں if I just write this down on a Google, 10ویں کلاس کا بچہ, 8ویں کلاس کا بچہ, اگر چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے وہ کمپیوٹر سافٹ ویئرز میں اتنا اپگریڈ ہو سکتے ہیں, تو خواتین جو ہیں وہ کیوں اسٹریٹ اوے جو ہے, اور جو ہمارے ٹیچرز ہیں وہ کیوں نہیں چھوٹی عمر میں ہی جو ہے وہ بچوں میٹریکولیٹ ہونے کے بعد ہی بچوں کو یہ چیزوں کی اویئرنیس دیں. جس طرح ان اپروپریٹ ٹچ کی اگر آپ ایجوکیشن دے سکتے ہیں, تو کانسیپٹ آف میرج میں بھی ایجوکیشن سکولز کو اور کالجز کو دینی چاہیے. اور دیٹ از بیسکلی اے نرسری, اور دیٹ از بیسکلی اے نرسری جس لیول پہ اسکول ایجوکیشن, اسکول اور کالج لیول آف ایجوکیشن پہ ہی ہے. ایجوکیشن ٹورڈز میرج کیا ہوتی ہے, اس کے رائٹس کیا ہوتے ہیں, اس کا کانسیپٹ کیا ہے, اس کے اسلامک ایسپیکٹ کیا ہیں, اس کے سوشل ایسپیکٹ کیا ہیں, اس کی نیگیٹو امپلیکیشنز کیا ہیں, اس کے پازیٹیو ایسپیکٹس کیا ہیں. اس کو ایک جنرلی جو ہے وہ ہمیں کرنا چاہیے. میرا نہیں خیال کہ جہاں پہ پاکستان میں ہنڈریڈز آف ملینز آف ٹک ٹاک یوزرز آ گئے ہیں. I was running through the data. ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ پاکستان میں only in Pakistan there are 4.5 million users of Twitter. And then if I go to the Facebook, then again it goes in tens of millions. TikTok has beaten all the records. جس عوام کو گاؤں میں رہتے ہوئے خاتون اور مرد کو, جن کی مطلب اب میں بتا رہا ہوں لاکھوں کے لحاظ سے ڈیلی ٹک ٹاک ویڈیوز آ رہی ہیں, ان کو یہ نہیں پتا کہ میں نے 1 منٹ میں اردو میں لکھا نکاح نامہ جو ہے گوگل سے کیسے ایکسیس کرنا ہے پاکستانی لا میں, اور اس کو پڑھنا کیسے ہے. یہ میں یہ سمجھتا ہوں مجھے لگتا ہے مجھے لگ رہا ہے ان کی طرف سے بھی پائل اپ ہوئی ہے. ڈومیسٹک وائلنس کا ایک تو میرے مائنڈ میں ایک بات آ رہی ہے کہ ایک بل تھا جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا. ابھی یہ بات ہوئی نا ہمارا کون سا قانون ہے جو کہ ملک میں کچھ بڑے اچھے قانون بھی ہیں, بڑے اچھے قوانین ہیں. نہیں وہی میں کہہ رہا ہوں, پیپر کے اوپر تو بہت سارے رائٹس ہیں, سارا کچھ ہے, وہ تو ہر ملک میں, وہ تو پوری دنیا میں ہے. ٹھیک ہے, لیکن کوئی ایسا حق نہیں ہے. جب ہم بات کرتے ہیں نا کہ ہمارے ملک میں کون سا حق ہے, یہ میں کہتا ہوں بھائی مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے ملک کے آئین اور قانون میں کون سا حق نہیں ہے. نان امپلیمنٹیشن جسٹیفائی کیسے ہوتا ہے. You make reference to another law. یہ والا قانون منع کرتا ہے, اس لیے وہ والا قانون نہیں آ سکتا. سو ڈومیسٹک وائلنس بل کے ساتھ ہوا یہ تھا کہ خلیل الرحمان قمر صاحب بیٹھے تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ اب یعنی کہ مردوں کو, باپوں کو, بھائیوں کو رسپونڈنٹ والی گالیاں دی جائیں گی. سب سے پہلے تو میں اس سوچ میں پڑ گیا کہ رسپونڈنٹ گالی تو نہیں ہوتی, یہ لیگل لینگویج تو اب تو اگر ہماری لیگل لینگویج گالی بن گئی ہے تو پھر تو یہاں ہماری روزی روٹیاں بند. سہیل آپ بھی اس کے ساتھ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ تو اس میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی یہ تو آئین کے خلاف ہے, یہ تو ہمارے فیملی سسٹم اور کلچرل اور مورل نارمز کے خلاف ہے, فیملی سسٹم ٹوٹ جائے گا. کیوں بھائی, اگر ایک عورت رپورٹ کر رہی ہے کہ اگر ایک بیٹی رپورٹ کر رہی ہے کہ میرا باپ میرا قتل کرنے والا ہے, اٹیمپٹڈ مرڈر ہونے لگا اور واقعی ہونے لگا ہے, تو یہ پھر کیسے آپ کے کانسٹیٹیوشن کے خلاف اور آپ کے جون سا اسلامک ریپبلک آف پاکستان ایک آپ کا جو کریکٹر ہے کنٹری کا, اس کے خلاف کیسے ہو گیا بھائی. تو یہ میرے کہنے کا مطلب ہے وی نیڈ ٹو میک شور اونلی کہ پیپر پہ لا تو ہے لیکن اس کو انٹرپریٹ کون کر رہا ہے. اچھا میں چاہوں گی کہ اب ہم سہیل کی بھی لیں. اصل میں تھینک یو ویری مچ. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ انڈرسٹینڈ کرنی پڑے گی, جو بیرسٹر صاحب نے بات کی نا وہ بڑی پتہ کی بات ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں نا ویمن رائٹس کی, تو وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ کوئی نئی چیز جو ہے نا وہ آئی ہے.
وہ آلریڈی ہیومن بینگ اے سٹیزن آف پاکستان ہمیں تمام کے تمام رائٹس جو ہے نا وہ آلریڈی دیے گئے ہیں بائی کانسٹیٹیوشن. اب یہ جو اسپیشل لا بن رہے ہیں نا, یہ اسپیشل لا اس لیے نہیں بن رہے کہ کوئی نیا رائٹ جو ہے نا وہ لا کے سامنے رکھا جا رہا ہے, بلکہ اس کی امپلیمنٹیشن کو ایفیشینٹلی کیسے بنایا جائے. مثال کے طور پہ پراپرٹی رائٹس ہیں, پراپرٹی ڈسپیوٹس بہت سارے ہیں ہمارے کورٹس کے اندر, بہت سارے کیسز چل رہے ہیں. اب مثال کے طور پہ کیونکہ ابھی بات ہو رہی تھی, ایک جو طریقہ کار ہے نا وہ انہیریٹنس سے وومن کو محروم کرنے کا, وہ ہے کہ اپنی لائف میں ہی جو بیٹا ہے نا اس کے فیور میں باپ یا ماں جو ہے نا وہ ہبہ نامہ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اب یہ ایک اسپیشل سرکمسٹانسز ہیں جو ریز ہوتے ہیں, اور ہم نے پریکٹس کے اندر بہت سے اس طرح کی سچویشنز دیکھی ہیں کہ جس میں آتا ہے کہ بیٹے کو جو ہے نا وہ حیات میں ہی جو ہے نا وہ ساری کی ساری پراپرٹی جو ہے نا وہ ٹرانسفر کر دی گئی ہے. رجسٹرڈ جو ہے نا وہ گفٹ ڈیڈ باقاعدہ لا کے دکھائی جاتی ہے کورٹس میں, ویلڈ تھم امپریشن, اور وہ ہوتے بھی ویلڈ ہیں. لیکن ابھی آپ دیکھیں کہ مسٹر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی ریسنٹ ججمنٹ ہے سپریم کورٹ کی, بالکل سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے اس کے اوپر. اور ایک اور چیز جو شروع کی ہے نا دو ججز نے, ایک تو مسٹر جسٹس منصور علی شاہ اور مسٹر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ, انہوں نے اس طرح کے جو کیسز ہیں نا جس میں اپنا آ کے ان رائٹ سے محروم کیا جاتا ہے, اس کے اوپر فائنز جو ہے نا وہ امپوز کرنا شروع کر دیا. دو بھی اور تمہیں جرمانہ بھی ہے کہ اس کو اس تکلیف ایک تو یہ پراپرٹی بھی اس کو جو اس کا حصہ بنتا ہے وہ دو, کیونکہ مفتی صاحب بہتر ایکسپلین کریں گے, لیکن آپ جو آپ کے جو اپنا انہیریٹنس ہے اس کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں ایک کو ہی ساری جائیداد دے کے باقیوں کو محروم نہیں کر سکتے. یہ ایک شریعت کا پرنسپل ہے جو مفتی صاحب مزید ود ریفرنسز ایکسپلین کر دیں گے. کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ جی بالکل, میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کی کہ زندگی میں جب والدین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا, اس نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ میں اپنے بیٹے کو اپنی جائیداد میں سے فلاں باغ جو ہے وہ ہبہ کرنا چاہتا ہوں. تو آپ نے پوچھا کہ تیرے باقی اور بیٹے بھی ہیں؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ بالکل ہیں. فرمایا ان کو بھی دے رہے ہو؟ کہا یعنی فرمایا اپنی اولاد میں انصاف کرو, اپنی اولاد میں انصاف کرو ورنہ تم گناہ گار ہوگے. تو اولاد میں انصاف کرنا, میں نے تو یہاں تک تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی کہ جب زندگی میں والدین پراپرٹی تقسیم کریں گے تو اس میں جو بیٹیوں کے لیے بیٹوں سے آدھے والا کنسیپٹ ہے نا وہ بھی نہیں ہوگا, وہ صرف وراثت میں ہے. لائف میں جب ہبہ کریں گے تو پھر ان کو بیٹیوں کو بیٹوں کے برابر دیں گے, اگر نہیں دیتے تو وہ گناہ گار ہیں. بیٹوں کو بھی سب کو دیں, کسی ایک بیٹے کو نہیں, اور ایسے ہی بیٹیوں کو بھی دیں اور برابر دیں, ورنہ وہ خدا کے دیندار ہیں, گناہ گار ہیں, بالکل غلط کر رہے ہیں, وہ انصاف نہیں کر رہے اپنی اولاد میں. تو یہ ضروری ہے وراثت میں. تو زندگی کے بعد جو ہوگا وہ بتائے ہوئے جو طریقے ہیں ان کے مطابق ہوگا, زندگی میں کریں گے تو تب بھی انصاف کرنا ضروری ہے. بہت ضروری ہے, بہت بہت. جی منیب, جیسے انہوں نے سوال ڈراپ کیا تھا, بیسیکلی سوال ان کا یہ تھا کہ کون سی ایسی شک ہے یا کون سی ایسی جگہ ہے اسلام میں یا قانون میں جہاں پر رائٹ مکمل نہیں ہے. میں تو صرف پاکستانی قانون کی بات کر رہا ہوں. یہ بہت بڑا ایک لوپ ہول تھا. فار ایگزامپل اور کہتے ہوں گے کہ ہمارا جون سا 2010 میں ایک آیا تھا نا ہراسمنٹ ایٹ دی ورک پلیس ایکٹ, وہ یہ آگے سے کہے کہ جی ورک پلیس کے اوپر اگر آپ کے ساتھ ہراسمنٹ ہوئی ہے تو تب آپ فیڈرل اومبڈس پرسن کے پاس جا سکتے ہو. اب یہ کیس ہے جس میں کہ یہ ہمارے ساتھ لائر موجود تھی مین قریشی صاحبہ, یہ بھی ایک ٹیم کی مطلب لائر ہیں. وہ والے کیس سے اومبڈس پرسن نے کہا کہ انفارچونیٹلی میرے پاس جورسڈکشن نہیں ہے کیونکہ یہ والا جو ہراسمنٹ کا کیس آیا ہے یہ ورک پلیس پہ نہیں تھا, یہ کہیں اور تھا لیکن ورک پلیس پہ نہیں تھا. ورک پلیس کی ڈیفینیشن میں فال